أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الجاهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صلوات بجمع. आज़ादारान सईद शुहदा, आज़ादारान मज़लूम करबला, माह मुहर्रम की आज 8वीं तारीख सिलसिला मजालिस का ये 8वां हिस्सा मेरे हिस्से में आया है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है। मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मलकूती में उनकी औलाद का उनको ही पुरस्कार देने का तौफीक और शरफ हासिल हुआ। अरबाब अज़ा आपकी खिदमत में सूरह लुक़मान की 2 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा मौजू भी यही होगा इंशाअल्लाह। कोशिश करता हूँ कि तारीख़ इस्लाम में जवानों का क्या किरदार रहा। आज़ादारी मज़लूम में करबला हर जगह हर वक्त दुनिया ये जो ज़मीन से ज़्यादा आसमान वाले ज़्यादा आज़ादारी मना रहे हैं। खुशकी में रहने वालों से ज़्यादा आज़ादारी, दरिया में समंदरों में रहने वाले ज़्यादा आज़ादारी मना रहे हैं। आज़ादारी रस्म के हद तक न हो, आज़ादारी की जो हकीकत हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, उसका मकसद समझने की हमें ज़रूरत है। हमारे जवानों को, हमारे नौजवानों को, क्योंकि किसी भी तहरीक के अंदर
کسی بھی نہضت کے اندر اگر جوان اپنا کردار ادا کرتا ہے تو وہ نہضت، وہ تحریک کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اسلام سے لے کر تاریخ اسلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر تا قیامت تک ان جوانوں کا کردار رہے گا اور رہا ہے۔ اب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، بہت سارے ایسے جوان ہیں جو 18 اور 20 سال کے درمیان ہیں، بڑی بڑی حکمتیں اور بڑے بڑے کام انجام دیے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو بھی کام کرتا ہے جوان، اس کے اندر وہ مخلص ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام غالباً اگر اشتباہ نہ کروں تو معصوم فرماتے ہیں کہ جوان کا دل ایسا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے، اگر اس زمین پر جو بھی بیج بویا جائے وہ اگتا ہے، لیکن اس جوان کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے بہت کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آج کل ہمارے جوانوں کو دیکھ رہے ہو کس حالت میں ہیں۔ بہت سارے معاشرے میں ایسے جوان فسادات کے شکار ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ ان کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ جوان کی غلطی نہیں ہے، بزرگوں کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے۔ والدین اشتباہات کرتے ہیں، جوانوں کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جوان گزرا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روک کر 2 سوال کیے، کیونکہ اس کی ادا پسند آئی تھی رسول کو۔ وہ گزر رہا تھا تو اس کی حرکتیں اچھی تھی، جوان تھا، 18 سال 20 سال کا جوان۔ تو فرمایا کہ جوان تم نے شادی کیا ہے؟ تو جوان نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کیا ہے۔ دوسرا سوال کیا، جوان کیا کر رہے ہو کام؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ آج کے معاشرے کی مثال دے دوں تو جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ فیکٹری میں مجھے کام نہیں ملا، اس وجہ سے بے روزگار بیٹھا ہوا، کام نہیں ملا، مجھے کام نہیں ملا، میں گھوم رہا ہوں، کام نہیں ملا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو، اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہو۔ فرمایا کہ جب وہ جوان گیا تو اصحاب سے کہا کہ یہ جوان پہلے جب یہ گزر رہا تھا تو اس کی ادائیں مجھے پسند آئی تھی، جب اس نے یہ 2 باتیں کی جس وجہ سے میرے نظروں سے گر گیا، یہ کم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہے، جوان نے اپنا آپ کو کوشش نہیں کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس دنیا کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی۔ یہ ہم معروف ہے نا، خطبہ سے بھی سنتے ہیں، احادیث میں بھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے 3 طلاق دی۔ مجھ سے دور ہو جائے دنیا، تجھے طلاق دیے، پھر رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اس روایات کے اندر ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصے کو مت بھولو، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن اس کی تشریح میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تنس صحتک وفراغک وشبابک ونشاطتک ان تطلب بالآخرہ۔ آپ اپنی جوانی، اپنی صحت
اور اپنی نشاط اور اپنی فراغت کو مت بھولو، لیکن اس جوانی اور اس نشاط اور اس فراغت اور صحت کے ذریعے سے آخرت کو طلب کرو، اس کے ذریعے سے آخرت کو سنبھالو۔ امیر المومنین نے دنیا کو ترک کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہیں عزیزو، دنیا کے ساتھ، دین کے ساتھ اگر دنیا بھی چلے تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میرا جو ہے ٹاپک جوانوں سے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بات صرف محدود اس امام بارگاہ کے اندر اس حد تک نہیں رہتی، یہ پوری دنیا تک جاتی ہے یہ بات۔ تاریخ اسلام میں ان جوانوں کا بہت کردار رہا ہے۔ کچھ جوانوں کا ذکر کروں آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام سے۔ ان میں سے سب سے پہلے وہ جوان جس کے جوار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات، مولا الموحدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس، جن کے جوار میں ہم بیٹھے ہیں۔ میں ولایت کا ذکر نہیں کر رہا، میں امامت کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ رسول اسلام کے ساتھ ہمہ وقت یہ جوان رہا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ارتحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جوان ہمیشہ ساتھ رہا۔ اسی لیے دنیا والے علی سے محبت کرتے ہیں، خاص کر اگر شیعہ محبت کرتے ہیں تو کیونکہ وہ علی کے شیعہ ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مسلمانان عالم بھی علی سے والہانہ محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس جوان نے اپنی جوانی سے لے کر آخر عمر تک امیر المومنین علی بن ابی طالب نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب رسول اسلام نے دعوت دی اپنے اقربا کو، اس وقت بہت سارے مشرکین آئے ہوئے تھے، ان کے عزیز تھے۔ جب اسلام کی دعوت دی تو یہی جوان کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں آپ کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں۔ اب جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق مجھے نہیں پڑھنی ہے، اس جوان کا کردار پڑھنا ہے کہ اس نے کتنا کردار ادا کیا۔ جنگ خیبر کے اندر یہ جوان، اب امام کیوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی موجودگی میں امامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس وقت امیر المؤمنین بھی رسول اسلام کی اطاعت کرنا اس پر واجب ہے۔ جب رسول اسلام نے 40 دن علم کو لوگوں کے حوالے کیا، ہر ایک کے حوالے کیا، ہر ایک کو آزمایا، لیکن رسول اسلام نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور ہر صحابی کہتا ہے، ہر بڑے بڑا کہتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آئی، ہم رات بھر جاگتے رہے، کل کون سا خوش نصیب ہوگا جو علم اٹھا لے گا۔ اور کل اس مجمع میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہیں دوڑائی یمیناً و شمالا، کہا کہ آئینہ علی، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، اور علی کے حوالے کیا علم۔ اور جب تک، یا علی، جب تک اس ملعون کو واصل جہنم نہیں کرو گے، خیبر کا در نہیں اکھاڑو گے، واپس نہیں آنا۔ اس جوان کا کردار بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے دوسرا ایک جوان، تاریخ اسلام کا دوسرا اور ایک جوان، مصعب بن عمیر۔ تاریخ اسلام میں مصعب بن عمیر نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ رسول اسلام پہ ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے امیر المومنین کے بعد ایمان لانے والوں میں سے یہ مصعب بن عمیر ہے۔ جب بیعت عقبہ کیا گیا مدینہ والوں نے تو اس وقت یہ جوان ساتھ تھا، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو مدینہ بھیجا۔ اس وقت مدینہ پہ ہجرت نہیں کیا، مدینہ نہیں آئے تھے، رسول اسلام نے بھیجا، جاؤ تبلیغ دین کرو، مصعب جاؤ جا کے لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اس وقت اس جوان نے اپنے علم اور دانش
اپنے فہم و فراست اور حسن تدبیر کی وجہ سے اس نے ان عرب بدوں کے اندر اتنا کام کیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کے مدینہ تشریف لانے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ یہ وہ جوان ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک جوان، کچھ جوانوں کا ذکر کروں، آپ کچھ برداشت کریں گے انشاءاللہ مجھے۔ اور ایک جوان ہے عبداللہ بن مسعود، جو تاریخ اسلام میں اسلام لانے والوں میں چھٹا فرد عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ حبشہ اور مدینے کی ہجرت میں بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور اس جوان کا کردار یہ ہے کہ تعلیم قرآن کے سلسلے میں رسول اسلام کے ہاں تشریف لائے، پوری زندگی تاریخ اسلام میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت، حدیث کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی گزاری، اور تمام بہت سارے غزوات میں، یہ جنگوں میں یہ شریک رہا ہے یہ جوان۔ ان جوانوں میں سے ایک جوان عتاب بن اسید یا اسید، ایک جوان ہے، ابھی فتح مکہ ہوا ہے، ایک سال گزر گیا ہے، سال بھی نہیں گزرا ہے، نیا سال ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا، جنگ حنین کا معرکہ پیش آیا، اور اس وقت دارالخلافہ مدینہ ہے مسلمانوں کا، رسول اسلام کا۔ تو اس جوان جو کہ 18 سے 20 سال کا جوان تھا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور کی خاطر مدینہ لوٹنا پڑا، اور اس 20 سے 18 سالہ جوان کے ہاتھ میں مکہ کی حاکمیت اور حکومت عطا کی۔ اور اس کٹھن مرحلے میں، اس مشکل وقت میں ان مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہ جوان ہے، رسول اسلام نے ابتدا میں جب اس کو حاکم مکہ قرار دیا، اس وقت سے لے کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال مبارک تک یہ حاکم مکہ رہا۔ اس کا بہت بڑا کرنا۔ اور ایک جوان کی کا ذکر کروں آپ کی خدمت میں، اور ایک جوان ہے حنظلہ۔ حنظلہ جو ہے، اس کا اصل نام ہے حنظلہ بن ابی عامر، اس کا نام ہے۔ یہ حنظلہ اس وجہ سے مشہور ہوا، یہ غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ جنگ احد میں کافی کارنامے انجام دیا اس نے۔ اس کا باپ بہت بڑا کافر، رسول اسلام کو اذیت دینے والوں میں سے پیش رہتا تھا اس کا باپ، اور اس کا سسر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اور یہ جوان معرکہ احد میں شریک ہوا، رسول اسلام سے ایک دن کی مہلت مانگی، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے۔ اس جوان نے شادی کیا، جوانوں سے مخاطب ہوں میں، اس جوان نے شادی کیا ایک دن کے لیے، اور اپنی دلہن کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا، معرکہ احد میں شامل ہوا۔ اور معرکہ احد میں آپ جانتے ہیں حضرت سید الشہداء وہیں پہ شہید ہوئے، بہت بڑے دلیر اصحاب مولا کائنات معرکہ احد میں، لیکن ان دلیروں میں سے جو علم لہرانے والوں میں سے ایک یہ حنظلہ تھا، اور کافر باپ کے لشکر کے مقابلے میں جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ یہ کارنامہ انجام دیا۔ اور ایک جوان آخری آپ کی خدمت میں ذکر کروں، وہ اسامہ بن زید، تاریخ اسلام کے ایک نوجوان اور ایک حسین جوان جو 18 سال کا ہے، رسول اسلام کے آخری وصال کا وقت ہیں، اور مسلمانوں کو، انصار و مہاجرین کو رسول اسلام نے حکم دیا جائے اسامہ کے لشکر میں شریک ہو جائے اور اسامہ کی اطاعت کرے۔ اور بہت سارے ترم خان نے، بڑے بڑوں نے اعتراض کیا کہ ایک چھوٹے بچے کی قیادت میں ہم نہیں جا سکتے ہیں،
تو ان کے اپنے دربار سے ان کو نکال دیا رسول اسلام نے. اور یہ وہ جوان ہے آخری دم تک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو رہا. اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. 18 سال کے جوان، 20 سال کے جوانوں کا کردار اسلام میں بہت رہا ہے. اسلام معرکہ اسلام کا وجود آگے بڑھنے میں، اسلام کا پھیلنے میں، اسلام کا پھولنے میں ان جوانوں کا کردار اور ان کا خون شامل ہے. اگر تاریخ اسلام میں یہ جوان اپنی قربانیاں نہ دیتے، بزرگوں کی قربانیاں اپنی جگہ، کہیں ہم نہیں بول سکتے سید الشہداء حمزہ کو، امیر المومنین کی اس بہادری کو ہم نہیں بول سکتے، جعفر طیار کو نہیں بول سکتے، مالک اشتر و میسم و تمار کو ہم نہیں بول سکتے. لیکن کچھ جوانوں کی بات ہو رہی ہے. جوان ہمارا موضوع ہے. جوانوں کا کردار تاریخ اسلام سے پہلے بھی رہا ہے اور تاریخ ابتدائے صدر اسلام سے لے کر اور آخری رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال تک اور معرکہ کربلا تک ان جوانوں کا کردار رہا ہے. ان کا پاکیزہ لہو اس اسلام کی نشر و اشاعت میں شامل ہو گیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. جوان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا يعرف شیئان فضلہما الا فقدہما. دو چیزوں کی معرفت اور اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے جب وہ دو چیزیں اس انسان سے فاقد ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. وہ کون سی چیزیں ہیں یا امیر المومنین فرماتے ہیں الشباب والعافیہ، جوانی اور عافیت کی زندگی. انسان جوانی میں اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بڑھاپے میں کمر جھکنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن مجید کے سورہ قصص کے آیت نمبر 77 میں فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے حصے کو مت بھولنا. اس دنیا کو بھی آگے بڑھاؤ، اس دین کو بھی آگے بڑھاؤ. اس لیے اس دنیا کے ذریعے سے اپنی دین اور اپنے آخرت کو آباد کر سکتے ہو. بس عزیزو، کچھ جوانوں کا تذکرہ ہو گیا. کچھ جوان ایسے بھی تھے معرکہ کربلا میں، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچنے تک کچھ جوان، خصوصاً بنی ہاشم کے 18 جوان شہید ہو گئے. ان میں ایک جوان جس کی شہادت کا تذکرہ آج ہم نے کرنی ہے، وہ کڑیل جوان شبیہ رسول جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. راستے میں گزر رہے ہیں امیر مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ جوان اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا. جب راستے میں ایک جگہ ایسی آئی، مولا ابا عبداللہ الحسین تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما رہے تھے، تو غنودگی کے عالم میں خواب دیکھا، اور خواب کے بعد جب بیدار ہوئے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جوان ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سوال کرنے لگا بابا انا للہ یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ ہم مر رہے ہیں یا ہم کچھ ہو رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ موت بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے. تو اس جوان نے ایک سوال کیا پلٹ کے اپنے بابا سے کہ بابا یا ابتا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ واہ، کربلا کی کچھ مائیں بھی ایسی، کربلا کے جوان بھی ایسے جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کی گفتار، جن کا رفتار اگر آج کا جوان اپنی زندگی میں استوار کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے.
مولا ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا بیٹا بھلے بیٹا ہم حق پر ہیں. تو اس جوان نے جواب میں کیا کہا؟ یا ابتا جب ہم حق پر ہیں تو لسنا نبالی بالموت نموت محقین، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے موت کی، ہم حق پر جب ہیں، ہم حق پر مر رہے ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک نوجوان شب عاشور، ایک جوان کا ذکر کیا نا میں نے، ایک نوجوان کا ذکر بھی کروں. شب عاشور جو اس کا بچپنا ہے، 12 سے 13 سال کا نوجوان ہے، وہ بار بار اپنی کمسنی کا احساس کر رہا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کہیں کربلا میں میری کمسنی میری بدبختی کا شکار نہ کرے. تو مولا ابا عبداللہ الحسین نے آخری شب عاشور چراغ بجھائے اور بجھانے کے بعد اصحاب سے کہا کہ میرے اصحاب، آپ کی بیعت میں نے اپنے سے اٹھا لی، آپ جائیں، کیونکہ ان یزیدیوں اور ان اشقیاء کو میرا خون مطلوب ہے، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کا خون مطلوب نہیں ہے، میرے سے ان کا واسطہ ہے، آپ چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو میرے اہل بیت کا ایک ایک کر کے ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے. چراغ کو جلایا گیا تو سب اصحاب موجود تھے، سب خاموش تھے. مسلم بن اوسجہ نے کہا تھا نا کہ 70 بار ہمیں قتل کریں، 70 بار ہمیں زندہ کریں، پھر بھی یا ابن رسول اللہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان سے پہلے ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ کیا ہم زندہ رہنے کے لیے جائیں؟ قسم سے مجھے مرحوم سید علی نقن نقوی کا ایک جملہ بار بار، آج سے 2-3 سال میں نے پہلے اس کو سنا تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے، اس سے ان مصائب میں ذکر کرتے تھے کہ خدا کی قسم کربلا میں یہ دنیا زندگی اتنی ذلیل ہو گئی جہاں کسی اور جگہ ذلیل نہیں ہو گئی. ابا عبداللہ الحسین اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری زندگیاں بخش دی، جاؤ تم جاؤ اپنی زندگیاں بچاؤ. اور اصحاب کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس زندگی کو آپ کی قدموں پہ نشاور کرنا چاہتے ہیں. یہ زندگی، یہ دنیا قربان ذلیل ہو گئی کربلا میں. لیکن ان میں اس نوجوان کے لیے حوصلہ ملا، ایک سوال کرنے لگا. امام علیہ السلام نے ہر ایک کو اپنا مقام بتایا، کل فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا. تو اس نوجوان نے سوال کیا، یا امی کل ان شہداء کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہوگا؟ تو مولا ابا عبداللہ الحسین نے یہ نہیں کہا کہ جی بیٹا آپ کا بھی نام ہے، نہیں، ایک سوال کیا، کہا کہ یا قاسم کیف عندک الموت، قاسم تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، مولا یا اما احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب یہ سننا تھا تو مولا ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا، قاسم آپ کی کیا بات ہے، آپ کا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر کا نام بھی ان شہداء کی فہرست میں ہے. عزاداروں، قاسم کا ذہن اب تک کمسنی کی حالت میں تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے اجازت ملے گی نہیں ملے گی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور گیا، اس کا ذہن کہیں اور گیا اور مولا سے سوال کیا، یا امی کیا یہ اشقیاء ہمارے خیمے میں داخل ہوں گے؟ عزاداروں، ایک جوان کا تذکرہ کر رہے تھے،
ایک وقت ایسا آیا، صبح عاشور آ گئی، آوان و انصار ختم ہو گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، ختم ہوئے، ایک کے بعد ایک ختم ہو گیا، لیکن آخری ایک ایسا وقت آ گیا، شبیہ رسول علی اکبر مولا عبداللہ الحسین کی خدمت میں آ کے فرماتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ نظر مولا عبداللہ الحسین نے نظر من الراس الى القدم، ابا عبداللہ الحسین نے اکبر کے سر سے قدموں کی طرف نگاہ کی، فتنفس سودا، ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا بیٹا تمہارا بھی اگر کوئی جوان ہوتا اور مرنے کی اجازت دیتا اور میں دیکھ لیتا تو کیسے اجازت دیتا ہے، لیکن ایک وقت آیا بنی ہاشم ختم ہو گئے تھے، مولا ابا عبداللہ الحسین نے کریل جوان شبیہ رسول کو اجازت دی، فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے اجازت لو، اس لیے کہ اپنی پھوپھی نے تجھے 18 سال تک پالا ہے۔ یہ جوان آیا، اپنی ماں سے اجازت لیا اور اپنی پھوپھی کے خیمے میں آ کے ایک جملہ کہا، ڈائریکٹ اجازت نہیں لی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جوان آ گیا، آنے کے بعد ایک سوال کیا، یا اماں پھوپھی جان مجھے اس سوال کا جواب دے دے، کیا آپ بہتر ہے یا دادی زہرا؟ وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، بیٹا اکبر کیا کہتے ہو؟ میری ماں زہرا خواتین کی سردار ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو علی اکبر کہتا ہے، پھوپھی اماں زہرا مرضیہ کے لاڈلے پر قربانی کی اجازت دیجئے۔ وہ وقت آ گیا، علی اکبر میدان کی طرف آ گئے۔ عزیزوں، علی اکبر کی مصائب پڑھنے کے لیے جگر کی ضرورت ہے اور سننے کے لیے بھی جگر کی ضرورت ہے، لیکن ایسا بندہ ہو جو علی اکبر کے مسائب کما حق کو بیان کر سکے۔ علی اکبر کو ودا کیا تو فرما رہے تھے، مولا ابا عبداللہ الحسین محلل محلل یا بنی، بیٹا آہستہ جا تیرا بابا پیچھے سے آ رہا ہے۔ بیٹا مڑ مڑ کے دیکھا، اپنا چہرہ دکھاتے جا، اس لیے میں مشتاق ہوتا تھا رسول اسلام کا تو میں آپ کی زیارت کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آ گیا، علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، ہزاداروں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ابا عبداللہ الحسین نے لاشیں اٹھائی تھی، علی اکبر نے وہ میدان کارزار میں وہ کردار ادا کیا۔ ایک ایسا وقت آیا، علی اکبر کے جگر پہ برچھی لگی تو علی اکبر علیہ السلام نے باپ کو نہیں پکارا، یہ نہیں کہا بابا میری مدد گیا، بس یہی کہا بابا میرا سلام قبول ہو، کیونکہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں علی اکبر نے اس لیے نہیں کہا، اس لیے بابا کو نہیں پکارا، علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بوڑھا باپ صبح سے تھک چکے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے، کبھی عباس کا لاشا، کبھی عمر محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا ہے۔ فرماتے یا بتا ھذا رسول اللہ یقرئک علیک السلام، یا بتا ھذا امیر المومنین جدی۔ ایک وقت ایسا آیا، علی اکبر گھوڑے کے زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے، گھوڑا راستہ بھٹک کے ارباب مقاتل، وہ محقق سنی خوارزمی کہتا ہے کہ علی اکبر
حمله الجواد إلى المخيم الأعداء فقتلوه بالسيوف والرماح والإرماء. علی اکبر کے گھوڑے نے علی اکبر کو اشکیا کے خیمے میں لے گیا، آگے سے حملہ کیا، تلواروں سے کیا، نیزوں سے کیا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيهم انقلب